شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے ٹائم بھی دیا اور آج بہت ساری باتیں ہوئی ہیں جس کا ہم عزت سے مطالعہ بھی کر رہے ہیں، سب کی بات سن بھی رہے ہیں، اور بغیر کسی اشتعال کے یا مشتعل ہوئے یا کوئی بد زبانی کیے میں معذرت کے ساتھ اپنے فاضل ساتھیوں کو جو تقاریر کر رہے ہیں خاص طور سے، اور ہمیں یاد دلا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا روشن جو ماضی ہے اس کے بارے میں۔ جی سر، میں غصے میں تو نہیں ہوں نا، آپ کو میری شکل سے پتہ چل جاتا ہے میں غصے میں ہوں گی۔ نہیں، غصے کا دن ہی نہیں ہے یہ، کیونکہ خاص طور سے ہمارے لیے یہ کنسنسس کا دن ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ذرا سا پیچھے ہٹ کے مطالعہ کر لیں، شاید کچھ کمی بیشی آپ کی نظر میں بھی رہ گئی ہوگی۔ میں آپ کو بڑی معذرت سے کہہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کوئی قدغن نہیں آنے دی 1973 کے آئین پر، اپنی قیمت ادا کی ہے، چاہے اسے سیاسی کہہ لیں، چاہے اسے جیلوں میں رہنے کا کہہ لیں، چاہے آپ کوئی بھی قربانی کہہ لیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے فخر سے اپنا علم اور تشخص برقرار رکھا ہے۔ جو یہ بل آپ کے سامنے آیا ہے وہ، جیسے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے پرسوں بھی کہا کراچی میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی 2 دفعہ انہوں نے بات کی ہے کہ ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آئینی ترامیم ان ایوانوں کا جمہوری حق ہوتا ہے۔ جمہوریت ہمارے لیے اور ہمیشہ ہر ایوان کے لیے، خاص طور سے وہ ایوان جو سارے اکائیوں کی ذمہ داری لیتا ہے، ان کے حقوق کا ضامن ہوتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب کے حقوق کا ضامن ہیں، اور حالات کو ترقی کو دیکھتے ہوئے ملک میں حالات کو پھر بھی جو آپ کے پریشرز ہیں، میں جو فائنینشیل پریشرز ہیں میں اس کی ضرور بات کر سکتی ہوں، لیکن ہم نے کیونکہ طویل اس پر نہ مشاورت کی نہ اس میں صوبائی، ہم دیکھیے یہ صوبوں کے حقوق ہیں، تو اگر آپ نے ہم سے کہا ہے کہ ہم نے 1973 آئین کو جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا لہو دے کر برقرار رکھا اور کنسنسس سے کریٹ کیا، تو اس میں سوری مگر ترہ امتیاز تو پھر بھی اس میں پیپلز پارٹی کو آتا ہے۔ اور ابھی آج کے دن کی بات کریں تو آپ 18ویں ترمیم کے بہت سارے ہمارے دوست فاضل ممبران ان ڈیبیٹس میں ایک سال تک ملوث تھے، آپ پرائم منسٹر تھے چیئرمین صاحب، اس میں ہر پارٹی کی شمولیت تھی، سب اس میں بیٹھے تھے، کوئی 90 سے زیادہ میٹنگ ہوئی ہیں، آئین کا ڈھانچہ آپ وہیں لائے واپس جہاں 1973 سے کڑی ٹوٹی تھی اور عامر نے توڑی تھی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت لے کے آئی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ NFC ایوارڈ پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی جس میں صوبوں کو حقوق مل گئے، ٹیکسیشن کے کچھ ملے، تو واپس اگر لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا خیال ہے ہم سے بات نہیں کی گئی تھی؟ پیپلز پارٹی کھڑی رہی، ابھی بھی کھڑی ہے۔ آپ نے اس وقت کہا ہے کہ ریورسل ہو رہا ہے، آپ آئین کا اس بل کا مطالعہ کر لیجئے، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ 18ویں ترمیم اور 1973 آئین کا کہاں سے ریورسل ہو رہا ہے؟ اس کا تو تحفظ ہو رہا ہے، اور اس کی میں کریڈٹ دوں گی ہم سب کو، ہمارے ساتھ حکومت نے ساتھ دیا، لیکن ان کا پہلا مطالبہ یہی تھا کہ آپ صوبوں کے ٹیکسیشن اور ڈویزبل پول کو میں لچک دکھائیں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت فیڈریشن کے پاس اس وقت پیسے کم ہوتے جا رہے ہیں، فیڈریشن پر پریشرز بہت ہیں، وہ ہم جانتے ہیں پریشرز، تو ہم نے کہا بعد میں آپ تجاویز فسکل پریشرز کم کرنے کی ہم بہت ساری آپ کو تجاویز دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو بغیر کسی سے چیک کیے بتا سکتی ہوں جی کہ آپ ابھی دیکھ لیں کہ آپ کے بجٹ جو ہے، بجٹ کی بات ہو رہی تھی، اصل ایشو پاکستان کے وسائل کا ہے، ان کے تقسیم کا ہے، اور ان پر ٹیکسیشن کا حق کون رکھتا ہے،
ان کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ یہ بنیادی عمرانی معاہدہ تھا جو پیپلز پارٹی نے تب بھی برقرار رکھا، بحال کیا اپنا لہو دے کے، سولی پر چڑھ کے، اور پھر قائم ہیں۔ اس میں کوئی چیئرمین صاحب ہماری طرف سے فنڈامنٹلزم نہیں ہے، یہ ہمارا بنیادی ایک یہ بلیف ہے، یہ تشخص ہے پیپلز پارٹی کا کہ ہم پیپلز ریپرزنٹیشن کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ ہماری وجہ سے یہاں کھلی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے آپ توجہ دیں گے میرے بھائی، دونوں میرے بلوچستان کے دوست ہیں، آپ توجہ دیں کہ آپ ہماری وجہ سے اور حکومت سے ہم نے التجا کی کہ لمبی ڈیبیٹ چلائیں، کہیں ایسا نہ لگے، اور ان کا شاید انٹینشن بھی نہیں تھا، کہیں ایسا نہ لگے کہ ہم بیٹھ کے 4 لوگ ایک کمرے میں کچھ طے کر لیں۔ نہیں، یہ پارلیمان ربر سٹیمپ نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم میں تو ہم نے طویل ڈسکشن کیا، لیکن ہماری کوشش تھی اسی لیے کہ سینٹ سے شروع ہو، سینٹ کی کمیٹیز لیڈ کریں، اس میں 4 صوبوں کی پوری نمائندگی ہوتی ہے، اور پھر نیشنل اسمبلی کی بھی چیئرمین نے آج اناؤنس کی کہ وہ بھی جوائن کریں۔ اس میں یہ بھی دعوت دی گئی، بار بار دی گئی، کہ اپوزیشن حسن ہے جمہوریت کا اور ایوانوں کا، وہ حصہ لیں اور ہم سے سبق سیکھیں، ہم سے سبق سیکھیں پیپلز پارٹی سے، جہاں محترمہ شہید نے ایک الیکشن بوائیکاٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا چیئرمین صاحب، انہوں نے پبلک میں بار بار کہا اور ہمیں سبق دلایا کہ ایوانوں کا اور نمائندگی کا فورم آپ نہیں چھوڑتے، آپ جتنا بھی اس سے ناجائز سمجھیں، لیکن آپ کی پہنچ ایوان تک ہوتی ہے اور آپ کی ذمہ داری ایوان میں ہونا ہوتی ہے۔ 85 کا الیکشن ہم نے بوائیکاٹ کیا، اس کے بہت ہم نے قیمت ادا کی، اور محترمہ نے بار بار کہا شہید کو اللہ جنت نصیب کرے ہر درجات، انہوں نے بار بار کہا کہ ہم کبھی پھر یہ غلطی نہیں کریں گے۔ انہوں نے میرے سامنے دوسری ایک جماعت کو بھی ایڈوائز کیا جو بوائیکاٹ پر لگے ہوئے تھے اس وقت، کہ نہ کریں، آپ ہمارے مخالف ضرور ہوں لیکن بوائیکاٹ نہ کریں، ایوانوں میں جتنی جمہوری آوازیں اور ریپرزنٹیشن اور نمائندگی ہوگی، اسی طرح جمہوریت جیسی بھی ہے جب بھی ٹوٹتی ہے اسے جوڑنے میں بڑا وقت لگتا ہے، تو ہم جوڑ رہے ہیں، یہاں کسی چیز کا ریورسل نہیں ہو رہا میرے دوست، میرے فاضل دوست، یہاں کسی چیز کا ریورسل نہیں ہو رہا۔ جہاں تک چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہے، یہ بھی ہمارا ایک معاہدہ تھا نواز لیگ کے ساتھ، اور اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ، چیئرمین صاحب آپ کو یاد ہے، پہلے نمبر پہ تھا۔ وہ ہمارا وعدہ ہے، وہ ہمیں پورے کرنے کا حق ہے۔ آپ کو اس میں کچھ اضافے کرنے، آپ کمیٹی میں بیٹھیے، آپ آگے آئیں اور کہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہم کیوں نہیں سنیں گے، کیوں نہیں آپ کی باتوں کو آگے لے جائیں گے۔ کمیٹیوں کا حسن اور اپوزیشن کا بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم تو چاہ رہے تھے بیرسٹر لاء کمیٹی میں آئیں، ان کی دانش سے ہم مستفیض ہوں، اور اب بھی ہم کہیں گے کمیٹی شروع ہو چکی ہے۔ ایوانوں میں بیٹھے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں نہیں بیٹھے، یہ کون سی وہ اب میں محاذ رائے کا ماحول نہیں چاہ رہی، تو میں پھر کہوں گی کہ آپ جائیں ایوانوں میں بیٹھیں۔ This is not a normal committee. It's not a normal committee This is at all. important committee. یہ تو لا کمیٹی ہے۔ دیکھیں یہ تو آپ کی لا اینڈ جسٹس کی جو کمیٹی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے جی، اور دس از اے سمبل آف فیڈریشن سینٹ، اس کی کمیٹی کو ہم نے کہا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے کہا ہے آپ بھی اس میں آ جائیں اور مل کے جوائنٹ کریں۔ اور سر اب میری تقریر میں تو آپ پلیز نہ کریں۔ ہاں جی ہاں سر ان کو بھیجیں فوراً۔ آپ جائیں۔ اناؤنس کیا گیا میرے بھائی، ابھی کہ اناؤنس کیا گیا، نوٹس آیا ہے کہ لا کمیٹی کے ممبران آپ کا پہنچ تو جائیں کمیٹی روم میں۔ نوٹیفیکیشن بھی میں نے ویریفائی کرا لیا کہ سر کمیٹی روم نمبر 5 میں آپ پہنچیے، اپنی گزارشات وہاں پہنچائیں پلیز۔ چلیے کمیٹی میں جائیں، آپ پہنچیے، تشریف لیں۔ آپ سنیے بھی اور وہاں جائیے بھی۔
اپنی گزارشات آپ تو بیٹھے نا قادر صاحب, آپ پھر جائیے, آپ کو حق ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. میں بھی اس کے بعد جاؤں گی, میں ممبر بھی نہیں ہوں, بٹ آئی ول گو اینڈ آبزرو. تو میں آپ سے گزارش کر رہی تھی کہ کسی چیز کا ریورسل نہیں ہو رہا, کھلی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, یہاں پہ بھی ہوگی اور نیشنل اسمبلی میں بھی 3 دن کی ڈیبیٹ ہوگی. یہاں اور ہوتی, لیکن ہماری کانفرنس ہو رہی ہے اسپیکرز کی بہت بڑی, پاکستان پر بہت بڑا اعزاز چیئرمین صاحب لے کر آئے کہ انٹرنیشنل اسپیکرز کانفرنس ہو رہی ہے. تو منڈے کے بعد یہ دونوں دن ایوان مصروف ہوں گے. اب آپ پلیز مجھ سے بتائیے کہ یہاں ریورسل کہاں سے ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں, اور میں NFC ایوارڈ کی بات کرنا چاہ رہی ہوں, ہم سے کہا گیا کہ یہاں پیسے کم ہے جی فیڈریشن میں. اوکے, ہاں فیڈریشن پاکستان ہے تو ہم ہیں, تو ہم ظاہر ہے کیوں نہیں بیٹھ کے دیکھیں گے کہ ہم کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹ میں اتنا جا رہا ہے, آپ کے دفاعی اخراجات ظاہر ہے بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ ہندوستان میلی آنکھ روز آپ پر سے دیکھتا ہے اور شاید اس میں اضافہ بھی کرے. کبھی پانی کو ویپنائز کرتا ہے, کبھی اپنے میسائلز کو, کبھی اپنی زبان کو, کبھی اپنی فنڈامنٹلزم کو. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کہاں ہم اب میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں, آپ کی 17 خرب ٹریلین کی بجٹ ہوتی ہے پوری فیڈرل بجٹ, اس سے آپ کے ایکسپینڈیچرز نہیں ختم ہو رہے. تو بابا آپ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو دیکھ لیں اور وہاں جو اخراجات ہو رہے ہیں, 1/3 پوری فیڈرل بجٹ کا یہ SOEs کی بلیڈنگ ہے, ہیموریجنگ ہے. You are spending 5.8 trillion hemorrhage on SOEs. اور SOEs بھی اونے پونے نہیں ڈیزالو کی جاتی, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بھائی ہمیں بتا دیں, ہم کرتے ہیں کس طرح لوگوں کو نوکریاں دلوانی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, کس طرح ان کو سافٹ لینڈنگ دینی ہے. یہ حالات اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز آپ نے ہم سے کہا نہیں بند ہو رہے, بند ہو گئے. لوگ سڑکوں پر بغیر کسی نوٹس پر, بغیر کسی کمپنسیشن کے. بھائی غریب کا ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ ملک کے جو اس وقت انفلیشنری حالات ہیں وہ آپ جتنا بھی قابو پا لیں, جو ڈیولپمنٹ دنیا میں اس وقت چل رہی ہے غریب لوگوں کے لیے, سب سے زیادہ متوسط طبقے کے لیے بھی, سفید پوش بھی اس وقت پریشر میں ہیں. آپ کے آئے دن کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہوتا ہے, ماحولیات کی وجہ سے آپ ریگین ہی نہیں کر سکتے اپنی اکنامک سٹینڈنگ. ابھی کہا گیا ہمیں کہ 565 چیئرمین صاحب بلین ڈالرز 565 بلین ڈالرز چاہیے پاکستان کو 2023 تک اپنا انرجی ٹرانزیشن, اپنی سسٹینیبلٹی. ورلڈ بینک نے تھوڑا کم آپ کا تخمینہ کیا ہے, 348 بلین ڈالرز 2030 تک. اب 2030 نکڑ پہ ہے, 5 سال میں ہے. تو آپ بتائیے مجھے کہ یہ سارا پیسہ کہاں سے آئے گا. اس پر سوچ بچار کریں, بجائے ایک دوسرے کی ہم ایک طرف کٹوتیاں کریں. ہم بیٹھ کے فیڈریشن کو وائبل بنانے کا سوچ سکتے ہیں. جہاں تک اور کلوزز ہیں, دیکھیے ہم نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی آیا ہوا تھا کہ اس کی سٹیل میٹ ہو سکتی ہے. وہ ہم نے کہا اس پر وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ٹاک انف, ہمارے پاس بیسٹ تجویز نہیں آئی ہے اس کے تقرری کے لیے. ان ساری چیزوں کے لیے جمہوریت جتنی واضح ہو, جتنی آوازیں اپوزیشن کی ہوں اس میں اتنا بہتر ہوگا. لیکن دیکھیے ہم کیا کریں, جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے اجتماعی دانش ہمیشہ 1 یا 2 یا 2-3 لوگوں کی سے تو بہتر ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی تو سننے تیار ہے, اور ہماری وجہ سے بہت سارے ریورسلز روکے گئے. تو مجھے افسوس ہے کہ کچھ دوست یہ سمجھ رہے ہیں, شاید ان کو انفارمیشن نہیں ہو, تو خیر اب وہ کمیٹی میں چلے گئے ہیں, شاید اس کا بھی نہیں پتہ تھا. ہاؤسز کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے چیئرمین صاحب, اور یہ بھی یاد رکھنا ہوتا ہے کہ جمہوریت ایک سفر ہے. کوئی آج کے دن پورا نہیں ہوتا, کل کے دن ختم نہیں ہوتا. ایسا بھی ہے سر. ہم نے تو آپ نے اپنی زندگی میں, ہم نے اپنی پولیٹیکل زندگی میں اتنے سفر دیکھے ہیں کہ کسی کو, اور آپ کی جوڈیشری نے الاؤ کیا.
पकड़ धकड़ खवातीन की घरों से। वो अंग्रेजी में सफ़र भी, उर्दू में भी। जी जी जी, अंग्रेजी में सफ़र है, सफ़र उर्दू में भी है, बिल्कुल सही। तो ये सब होता रहा है हमारे सामने, लेकिन हम पीछे नहीं हटते। और ऐवानों, देखिए आप ऐवानों में बैठे हैं, आप हर चीज़ से मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे हैं, तो उसको अपना कंट्रीब्यूशन दें, जमहूरियत को अपना कंट्रीब्यूशन दें। आपके साथ अगर ज़्यादती हुई है उसको आप सामने ज़रूर लाएं, आपका हक़ है बोलने का। लेकिन वो उसकी बात नहीं हो रही है इस वक्त हमारे साथ। आई डोंट थिंक पीपल्स पार्टी से आगे किसी की ज़्यादती कभी हुई है। आप ख़ुद 5 साल थे चेयरमैन साहब, सिर्फ जॉब्स देने के उस पर। जरदारी साहब 12 साल गुजार के आए हैं, किसी के साथ वो नहीं हुई हैं ज़्यादतियाँ। नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी, जो पीपल्स पार्टी, लेकिन हम पीछे नहीं हटे कभी, ऐवान नहीं छोड़े, कमेटियाँ नहीं छोड़ी, अपना काम खंदा पेशानी से करते रहे। और हर दौर में जमहूरियत के लिए हम सामने खड़े रहें, मुश्किल दौर में भी, और कोई आसान दौर तो कभी भी नहीं था चेयरमैन साहब। तो मैं चंद अल्फाज से बस ये कहना चाहती हूँ, हम बाद में भी इस पर बात कर सकते हैं, बट नथिंग इज़ बीइंग रिवर्स्ड। ये COD का वादा था हमारा, और पीपल्स पार्टी खड़ी रही है कि COD सामने हो। आखिरी गुजारिश मेरी हुकूमत से होगी कि COD के दूसरे भी चीज़ें शिकें इम्प्लीमेंट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।